بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام لوگوں، دوستوں، بھائیوں، پانی یہ ہر چیز کی زندگی کا مدار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ ہر چیز کی زندگی پانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم الحمدللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ حق جل مجدہ وعلا کی توحید پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مشتمل ہے۔ اللہ کی توحید کی علامت کعبۃ اللہ ہے، مرکز تجلیات ہے، مکہ المکرمہ ہے جسے انبیاء نے آباد کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت ہاجرہ مہاجرہ فی سبیل اللہ نے آباد کیا۔ لیکن یہ مکہ میں جب پانی نہیں تھا زندگی نہیں تھی۔ مکہ میں پانی آیا، زمزم آیا، تو اللہ نے وہاں زندگی عطا فرمائی۔ وہ نبیوں کا مرکز بھی بنا، اور نبیوں کی پیدائش نبی علیہ السلام کی اور بعثت کا بھی گویا کہ مرکز بنا، اور آج تک وہ آباد ہے۔ وجہ اس کی پانی ہے، زمزم ہے۔ اور مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں قدیم زمانے میں ایک قافلہ گزر رہا تھا، شاہ طبہ کا، یمن کے علاقے کے عربوں کا قافلہ گزر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پرندے منڈلا رہے ہیں، تو وہ یہاں آ کر آباد ہوئے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ پرندے تو پانی پہ آتے ہیں، تو جہاں پانی ہے ہم وہیں رہ لیں گے۔ تو یہ یمن کے عرب جب مدینہ میں آئے، پانی کی وجہ سے آئے، اور پھر انہی یمنیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی رشتہ داریاں ہوئی۔ انہی رشتہ داریوں کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے۔ تو مدینہ کی آبادی بھی پانی سے، مکہ کی آبادی بھی پانی سے ہے۔ اللہ کی توحید پانی سے باقی رہ سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پانی سے رہ سکتی ہے باقی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو مدار زندگی ہے۔ اگر مدار زندگی نہ ہو تو حدیثوں میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ انسان کو غریبی، جب پانی نہیں ہوگا زراعت نہیں ہوگی، صنعت نہیں ہوگی، حرفت نہیں ہوگی، معیشت نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، ویرانی قحط سالی ہوگی، تو پھر تباہی ہوگی، فقر ہوگا، کفر ہوگا، لوگ نہ اللہ سے شناسا ہوں گے، اور لوگ نہ رسول اللہ سے نہ دین سے شناسا ہوں۔ اس لیے پانی جو ہے یہ ہماری بنیادی گویا کہ جسمانی بھی اور روحانی بھی ضرورت ہے۔ ہم نے جب سے شعور سنبھالا ہے، اور بزرگ بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہمارے خطے کی کیفیت تھی۔ گدھے بھی وہیں سے پانی پیتے، اسی تالاب سے، دیگر جاندار حشرات الارض، اور ہم بھی وہیں اسی تالاب سے پانی پیتے تھے۔ یہ تو مجھے بھی یاد ہے، اتنی تنگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے انتہائی قابل احترام اور پورے خطے مسیف، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اب بنیر سے جلال پور پیر والا تک آپ نے 2-3 مہینے حافظ صاحب نے لگائے ہیں۔ وہاں سے کوئی ووٹ تو نہیں لینا۔ یہ ہمدردی، اخلاص، یہ انسانیت کی محبت اور بے لوث نیک جذبات تھے کہ یہ دن رات ایک کر کے ان کی سیلاب والوں کی خدمت کے اندر مصروف عمل رہے۔ تو ہمیں یہ انہوں نے ایک شعور دیا کہ تمہارے پاس پانی ہوگا تو تمہارا ایمان بھی محفوظ ہے، تمہارا جسم بھی محفوظ ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی بھی سلامتی کا باعث ہے۔ ووٹ لوگ لیتے ہیں، تعلق کی بنیاد پر لیتے ہیں، اور دیگر چیزوں کی بنیاد پر لیتے ہیں، برادری کی بنیاد پر لیتے ہیں۔ حافظ صاحب کو ووٹ دینے کا فائدہ
آپ کو اللہ تعالیٰ مکہ مدینہ سے جوڑ دے گا، مکہ مدینہ سے جوڑ دے گا، دین سے جوڑ دے گا، اپنی ذات اور اپنے حبیب کی ذات سے جوڑ دے گا۔ ہم انتہائی مشکور ہیں حضرت حافظ محمد طاہر خان کیسرانی صاحب، رکن پنجاب اسمبلی کی، انہوں نے پورے علاقے کی طرح ہماری ان بستیوں، بستی رحمانی، بستی دو، بستی لاشاری شمالی، لاشاری مشرقی، بستی چھم بزدار اور کھلی آبادی، ان سب پر شفقت فرماتے ہوئے ہمیں یہ فلٹر پلانٹ کا صاف اور میٹھے پانی کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہر اس فرد کا اور شخص کا کہ جنہوں نے اس میں خیر خواہی فرمائی ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی حافظ صاحب کی خدمات کو اسی نہج پر دائمی طور پر ہم سب علاقے بلکہ پورے ملک کے لیے اللہ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ مفتی صاحب۔